اے امام اہل سنت بتائیے کیا کیا مصیبتیں کربلا والوں پہ ڈھائی گئیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس یزید کمینے، اس کمینے نے کیا کیا ظلم ڈھایا اہل بیت پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے آب و دانا پیاسے نواسے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسین ابن علی کو بے دردی سے کربلا میں شہید کیا گیا. ان کے سر انور کو نیزوں پہ چڑھایا گیا اور پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے جس سے ان کی ہڈیاں چورو چور ہو گئی. پھر ان کی خواتین کو قیدی بنایا گیا اور ان کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے. توجہ ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ ان لعنتیوں کمینوں نے ان مخدرات عصمت کی بے حرمتی کی اور انہیں قیدی بنا کے دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں لے جایا گیا. مدینے کے اوپر اٹیک کیا یزید کی فوج نے. 3 دنوں تک مدینے کی سرزمین کو فوج کے لیے مباح قرار دیا جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے جن میں کئی 100 صحابہ تھے. 3 دن یزیدی فوج نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا اور ان کو اوپن اجازت دی گئی جس کے ساتھ جو مرضی کرو. انہوں نے وہاں مخدرات عصمت، صحابہ کی بیٹیوں، صحابہ کی بچیوں، ان عزت والے گھرانوں کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جس کے نتیجے میں 1,000 سے زائد ناجائز بچے پیدا ہوئے. یہ سب باتیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی. اس لعنتی کتے کمینے یزید کے بارے میں جس نے اللہ کے گھر پہ پتھر برسوائے، جس نے کئی 100 صحابہ کو شہید کیا، جس نے حضور کی بچیوں کو بے عزتی کر کے اپنے دربار میں کھڑا کیا، اور حضرت سیدہ زینب جب دربار یزید میں پہنچی ان کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور ان کے اتنے لمبے سفر پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کپڑوں کی کیا حالت اور اوپر گرد اور کیا سے کیا معاملہ تھا. یزید کی بیوی دربار میں آئی تو اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا فاطمہ کی اولاد کھڑی ہے. یزید کی بیوی کانپنے لگی اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا. یزید کانپنے لگا، کہنے لگا چہرہ ڈھانپ، چہرہ ڈھانپ، نقاب کر. تڑپ کے کہنے لگی یزید کی بیوی ارے او بدبخت تجھے میری حیا ہے، حضور کی بچیوں کی حیا نہیں ہے، کہاں کھڑی کی ہوئی ہے؟ 1000 جرم اس کتے کے ایک طرف ہوں، نبی کی بچیوں کو اس طرح بھرے دربار میں قیدی اور مجرم بنا کے کھڑا کرنا، اور پھر سیدہ زینب علیہ سلام اللہ علیہا آپ کو اس قسم کے جملے کہنا کہ کیسی لگی تمہیں ذلت، دیکھ تیرے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا. سیدہ زینب نے آگے سے جواب دیا. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کمینے نے وہاں بیٹھ کے امام علی مقام کے سر انور پہ چھڑیاں ماری جس سے آپ کے دندان مبارک پہ چھڑیاں پڑی. حضرت ابو برزہ اسلمی آپ نے فرمایا آپ پیچھے کر، ان ہونٹوں کو میں نے حضور کو بارہا چومتے دیکھا ہے، ان دانتوں پہ میرے نبی نے بارہا بوسے دیے ہیں، ہاتھ ہٹا، چھڑی ہٹا ان دانتوں سے. گرامی المرتبت حاضرین، یہ سب ظلم کہاں ہوئے؟ دربار یزید کے اندر ہوئے. اور پھر اس کتے نے وہاں شعر پڑے کہ کاش آج وہ بدر کے مرے ہوئے میرے باپ دادے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے. میں ان کی اولاد میں سے نہ ہوتا اگر میں محمد کی آل سے بدلہ نہ لیتا. اور پھر شراب پی، خوشی میں جھوما، خوشی میں رقص کیا، امام علی مقام کی شہادت کی خوشی میں اس لعنتی نے وہاں جشن کا سما کیا. اور اس کے بعد دلائل دینے کے لیے کہنے لگا میں حق پہ ہوں اور یہ باطل پہ ہیں. اور پھر جب سیدہ زینب کو کہا دیکھ کون عزت والا ہے، کون ذلیل ہے، سیدہ مسکرائی. آپ نے فرمایا یزید تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرے پاس دولت ہے،
تیرے پاس حکومت ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، چھوڑیے لمبی چوڑی بات کو، میں آپ سے دعوت دیتا ہوں، مولویاں دے جا کے 2-2 گھنٹے بہ جاندے ہو، کدی خود کتاب کھول کے پڑھ لو، خود ننگے ہو جان گے مولوی یہ 2 نمبریاں کرن والے۔ جاؤ اہل سنت کی معتمد علیہ کتب کو پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھنا، صرف یہ پڑھنا کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ کیا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ وہ خطبہ نہیں ہے، وہ یزید کے کرتوتوں کی FIR ہے، یزید کے کرتوتوں کی FIR ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک جرم اس کے سامنے بیان کیا۔ واہ علی کی بیٹی، ہاں ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، کچھ یزیدی ایسے ہوں گے جو اپنے باپ کے حق میں اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے نہیں، منہ پہ ساری باتیں کریں، تمام کتابوں کو اٹھاؤ، ایک کتاب میں بھی نہیں ہے کہ یزید نے سیدہ زینب کے لگائے ہوئے اعتراضات اور ان کے بیان کردہ حقائق کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بھائی کو بے آب و گیانہ قتل کیا، تو نے ہماری توہین کی، تو نے ہمیں قیدی بنایا، اور یہ تیرے فوجیوں میں اس طرح مار مار کے لاتے رہے جیسے لوگ جانوروں کو مارتے ہیں، ہم گرتے تھے، یہ ہماری جسموں پہ لاٹھیاں مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، انہوں نے ہمیں پورے راستے میں رسیوں میں جکڑ کے لایا۔ یہ سب بیان کیا سیدہ زینب نے دربار میں اندر کھڑے ہو کر۔ یزید کتے نے بجائے اس کے کہ وہ کہتا جی میں نے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ کوئی ایکسکیوز کرتا، کہنے لگا تسی ذلیل ہونا سی ہو گئے ہو، سارے بولو استغفر اللہ۔ سیدہ زینب نے اس وقت جو جملے بولے، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ایمانداروں کے لیے ہے، اور خدا کی قسم ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ حضور کے قریبی ایماندار ہیں۔ جس گھڑی یزید نے یہ جملے سنے اور بھڑک اٹھا، کہنے لگا دیکھو اگر تم عزت والے ہوتے تمہارے بھائی کا سر یہاں میرے سامنے پڑا نہ ہوتا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ فخر کر کر کے کہہ رہا تھا اور میرا نانا ہوتا، میرا فلاں ہوتا، آج وہ دیکھتے میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں مسجد کے مینار سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ زینب آپ نے فرمایا یزید اب بتا یہ اذان میں نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا ہے؟ اب بتانا تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ فسکت، چپ ہو گیا۔ صرف چپ ہی نہیں ہو گیا، اب علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں، علامہ طبری لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، اب شرمندہ ہوا، اس کے بعد پھر ڈرامہ کر کے رونے لگا۔ یہ 2 نمبر یزیدی مولوی یہ والے جملے بیان کرتے ہیں، پچھلے نہیں، کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو حسین دا ذکر سن کے رو پیا سی نا۔ علامہ ابن اسیر اور دیگر علماء لکھتے ہیں رویا حسین پہ نہیں، پچھتایا اس بات پہ جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ تو اب میرے پاؤں سے تخت کھسکنے لگ گیا، کیونکہ بڑے دربار میں سیدہ زینب کے خطبے نے آگ لگا کے رکھ دی تھی۔ حقائق جہاں بولتے ہیں نا پر آگ، میرے دوستو یہ یزید لعنتی کمینہ، دھیان ہے، یہ یزید لعنتی کمینہ، میں تو اسے کتا بھی نہ کہوں، میرے کتا گھروں میں کتے کو یزید کہہ کے کبھی نہ بلاؤں، بلکہ میرا کتا ہلکا ہو جائے، میرا کتا پاگل ہو جائے، میں اس کتے پاگل کتے کو بھی کبھی یزید کہہ کے نہ بلاؤں، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کبھی یہ کتا بارگاہ رب العزت میں قیامت والے دن احتجاج نہ کر لے، ربا سونیا میں کتا ضرور تھا لیکن تیرے نبی کی آل کا قاتل تو نہیں تھا۔
کہ یہ جو یزیدی ایک تحریک چلی تھی بڑا عرصہ پہلے، اب اس کی پر پرزے کھلنے کا وقت آیا ہوا ہے. اب وہ کچھ جانے میں اور کچھ انجانے میں یزیدیوں والی بولیاں بول رہے ہیں. میرے دوستوں بڑا ہوشیار رہنا ہے، اپنے اندر ایک جذبہ رکھنا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. اس لیے جو حسین کا غلام ہو وہ یزید کی حمایت کبھی نہیں کر سکتا. حسینیت یزیدیت مردہ باد.